السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ملاقات ضروری ہے سیزن 2 پیش خدمت ہے۔ ادب کی دنیا سے ایسا ستارہ ڈھونڈ لائی ہوں جس نے اپنی روشنی سے ادبی دنیا میں ایک اجالا سا پھیلا رکھا ہے۔ محترمہ رخسانہ نازنین صاحبہ، جو ریاست کرناٹک شہر بیدر میں مقیم ہیں، موصفہ کی زبانی خود ان کا تعارف سنیے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مبارکباد قبول کیجیے ناہید کہ ایک ملاقات ضروری ہے کے تحت آپ نے جو خواتین قلمکاروں کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ بے حد مقبول ہو رہا ہے۔ آپ کا خلوص اور محبت ہے کہ آج مجھے بھی اس پروگرام کا حصہ بنا رہی ہیں۔ میرا پورا نام رخسانہ نازنین ہے، اسی نام سے لکھتی ہوں، نام بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ رب نے اپنے بندوں کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کی صلاحیتیں بھی ایسی ابھری کہ نہ صرف آپ کا شہر بیدر بلکہ ریاست کرناٹک اور ہندوستان آپ پر فخر محسوس کرنے لگا۔ سامعین آپ کی صلاحیتوں کو اور قریب سے جاننا چاہتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے۔ میرے اندر جو لکھنے کی صلاحیت تھی اسے میں نے کب محسوس کیا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ بچپن سے شوق تھا مطالعے کا۔ امی کو بہت شوق تھا، پھر امی کو کتابیں پڑھتا ہوا دیکھ کر میں نے بھی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ ابا اخبار بینی کے عادی تھے تو گھر میں رسالے اخبارات سبھی آیا کرتے تھے، تو یہ پڑھتے پڑھتے اچانک خیال ایسا ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی لکھوں۔ بس شاید وہی لمحہ ہوگا جو میں نے اپنی صلاحیت کو پہچانا۔ آپ نے کس عمر میں لکھنا شروع کیا؟ اس وقت شاید 9-10 برس کی میری عمر رہی ہوگی۔ رامپور سے ادارہ الحسنات کے ڈائجسٹ بطول میں تکلف برطرف کالم میں میں نے طلعت سلیم صاحبہ کے نام خط لکھا تھا، جو شائع بھی ہوا تھا۔ میں سمجھتی ہوں یہی میری پہلی کوشش تھی۔ اسی دوران میں نے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول مرات العروس پڑھا تھا اور اس سے بے انتہا متاثر ہوئی تھی۔ اصغری اور اکبری کے کردار میرے ذہن و دل میں نقش ہو گئے تھے۔ ادبی استاد کا نام بتائیں۔ ادبی استاد تو کوئی نہیں رہے، الحمدللہ خود ہی لکھا، خود ہی اشاعت کے لیے بھیجا، اور الحمدللہ ہر رسالے میں ہر اخبار میں افسانے شائع ہوئے، مضامین شائع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس سلسلے میں میرے استاد کوئی نہیں رہے۔ رخسانہ نازنین، آپ سے یہ سوال کہ آپ کی دلچسپی نہ کس صنف میں زیادہ پائی گئی، سامعین اور ہم تمام جاننا چاہیں گے۔ چونکہ افسانے اور ناول بہت زیادہ پڑھے تھے تو ذہن افسانہ نگاری کی طرف ہی مائل ہوا۔ رخسانہ نازنین، آپ کے کتنے افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے؟ الحمدللہ میرے 3 افسانوی مجموعے طوبیٰ، ضیاء اور پس دیوار، اور ایک مضامین کا مجموعہ دستک شائع ہو چکے ہیں۔ بہت اچھے۔ اچھا، آپ کا پہلا افسانہ کس رسالے میں شائع ہوا تھا اور اس کا نام کیا ہے، یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ میرا پہلا افسانہ مسکرا اٹھی حیات مشرقی دلہن نئی دہلی اپریل 92 میں شائع ہوا تھا۔ انعام یا کسی سند سے اگر نوازا گیا ہے تو پلیز اس کا بھی مفصل ذکر کر دیں۔ الحمدللہ میرے دوسرے افسانوی مجموعے ضیاء کو بہار اردو اکیڈمی نے انعام سے نوازا تھا، شکیلہ اختر ایوارڈ سے۔
اور یہاں مقامی طور پر بیدر میں بھی کئی اداروں نے اور کئی تنظیموں نے ایوارڈ و اسنادات سے نوازا۔ حیدرآباد کی تنظیم الریان نے نازنین ادب کے ایوارڈ سے نوازا تھا۔ بنگلور سیاست بنگلور کے افسانوی مقابلے میں میرے افسانے کو تیسرے مقام کا حقدار قرار دیا گیا تھا۔ کئی واٹس ایپ گروپس میں بھی افسانوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ یہ تمام تفصیلات آپ سرسری دیکھ سکتے ہیں۔ موضوع یا پھر پلاٹ کی تیاری کس طرح کرتی ہیں؟ پلاٹ کی تیاری کے لیے کوئی پلاننگ تو میں نہیں کرتی ناہید، بس اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتا ہے، کوئی ایک موضوع اکساتا رہتا ہے کہ اس پر لکھا جائے، تو بس خود بخود تمام خاکہ ذہن میں تیار ہو جاتا ہے اور جب بھی فرصت ملتی ہے لکھ لیتی ہوں۔ کوئی میں نے وقت کا تعین نہیں کر رکھا ہے، بس جب بھی موڈ ہو لکھ لیتی ہوں۔ ادبی سفر کا کوئی یادگار لمحہ یا پھر سنہری یادیں جنہیں جان کر ہمیں بھی مسرت ہوگی، شیئر کیجیے گا۔ ادبی سفر کا سب سے یادگار لمحہ تو وہ ہوا کرتا تھا ناہید، جب میرا افسانہ شائع ہوتا تھا اور اس کی اطلاع امی ابا کو دیتی تھیں اور دونوں بے پناہ خوش ہوتے تھے۔ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز وہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی موڑ آتے گئے، خوشگوار موڑ، جنہوں نے میرے ادبی سفر کو نئی کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ پرنٹ میڈیا سے سوشل میڈیا کا سفر، واٹس ایپ گروپس میں شمولیت، رفقائے ادب میں آپ کے ساتھ تعارف، پھر دوستی، اور پھر یہ سفر آج یہاں تک پہنچا ہے کہ آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام واقعات، یہ تمام موڑ بڑے دلچسپ ہیں، بڑے حسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس ادبی سفر میں بے انتہا عزت سے نوازا، قارئین کے محبت اور خلوص کی دولت ملی۔ دعا ہے کہ یہ سفر یوں ہی گزرتا رہے۔ آمین سم آمین۔ اچھا، آپ کا ایک افسانہ لفظوں کے گھاؤ، وہ ایک بہترین افسانہ تھا، میں نے اسے پڑھا۔ اسی افسانے کا ایک چھوٹا سا اقتباس یہاں آپ کی زبانی سننا چاہوں گی۔ بس اب ایک لفظ اور نہیں، صبا نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے جس کے لیے تم اتنے چراغ پا ہو رہے ہو۔ یاد رکھو، تمہارے لفظ کسی کے دل کے زخم بن جاتے ہیں جو کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ اپنے لفظوں سے اپنی ہمسفر کے دل میں پھول کھلاؤ گے تو زندگی میں شادمانیاں اور مسرتیں رقص کریں گی، ورنہ زخمی دل اور پیاسی روح لیے کوئی کھوکھلی زندگی تو جی سکتا ہے لیکن تم سے محبت نہیں کر سکتا، اور محبت کے بغیر زندگی عذاب ہے۔ اپنی زندگی کو عذاب نہ بناؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں ایک اور ہنا گھٹ گھٹ کر جیتے جی مر جائے۔ ارے باپ رے، ایک لمحے کو ایسا لگا کہ آپ مجھے خاموش ہونے کو کہہ رہی ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہ سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ سامعین کے لیے اگر کوئی پیغام ہو تو پلیز دیجیے گا۔ قارئین کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی زبان اور تہذیب سے محبت کریں اور اس محبت کو بطور ورثہ اگلی نسلوں میں منتقل کریں۔ مطالعے کی عادت اور ادبی وابستگی کو برقرار رکھیں۔ ادب شناس اور ادبا نواز بنیں۔ ادب انسان کی فکر کو جلا بخشتا ہے، اور فکر جب نیت بنتی ہے تو عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ فکر نہیں، ادب نہیں، عمل نہیں تو جمود ہی جمود ہوگا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ شکریہ ناہید، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اوکے سامعین، آپ تمام سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔